السلام علیکم۔ آج میں بنا رہی ہوں نیچرل طریقے کا شیمپو جو گھر میں ہم بنائیں گے۔ آج کل مارکیٹ میں جتنے مہنگے اور اچھے شیمپو ملتے ہیں مگر بالوں کی کنڈیشن دن بدن اتنی ہی خراب ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارا روٹین، ہمارا کھانا پینا اور بالوں میں مختلف کیمیکلز جو ہم لگاتے ہیں ان سب کی وجہ ہے بالوں کی چمک ختم ہو گئی ہے، بال جھڑنے لگے ہیں اور دو منھے ہو گئے ہیں۔ تو ان سب کو روکنے کے لیے اور اپنے بالوں کو مینٹین کرنے کے لیے آج جو میں شیمپو بنا رہی ہوں، امید ہے آپ لوگ کو بھی پسند آئے گا۔ یہ میں صرف گھر کے استعمال کے لیے بنا رہی ہوں، آپ چاہیں تو اس کو زیادہ بھی بنا سکتے ہیں۔ تو چلے دیکھتے ہیں یہ کیسے بنتا ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں شیمپو بنانے کے لیے ہم نے کیا لیا۔ میں نے یہ 4 چیزیں لی ہیں۔ ان میں یہ میرے پاس آملہ ہے، یہ ڈرائی آملہ ہے، اگر آپ کے پاس موسم کا مل جائے تو بہتر ہے۔ میں نے یہاں پہ ڈرائی آملہ لیا ہے۔ آملے کے فائدے سب جانتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو میں نے ایک اور چیز لی ہے وہ ہے ریٹھا۔ ریٹھا آپ لوگ کو پتہ ہے بالوں میں چمک لانے کے لیے اور ڈرٹ نکالنے کے لیے کتنا کارآمد ہے۔ یہ بھی میں نے 150 گرام لیا ہے۔ ساری چیزیں تقریباً 150 گرام ہے۔ اس کے ساتھ میں نے یہ سکہ کائی لیا ہے۔ سکہ کائی آپ کو پتہ ہے بالوں میں شائن کے لیے کتنا ضروری ہے اور بالوں میں سلکی ایفیکٹ دینے کے لیے میں نے یہاں پہ لیا ہے السی۔ السی بھی میرے پاس 150 گرام ہے۔ یہ چاروں چیزیں ہم وزن ہیں۔ السی کے علاوہ میں نے تینوں چیزوں کو پانی سے اچھی طرح دھو کے پوری رات کے لیے میں نے اس کو لوہے کی کڑھائی میں بھگو دیا تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے کڑھائی کو جس چیز سے ڈھکا تھا اس کے اوپر بھی کتنا بلیک کلر آ گیا ہے۔ لوہے کی کڑھائی آپشنل ہے، اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نہ کریں۔ اس سے بس یہ ہوگا کہ اس میں جو ہے ایک اچھا سا آئرن بھی اس میں شامل ہو جائے گا آپ کے شیمپو کے لیے۔ یہ میں نے ساری رات بھگویا تھا۔ اب میں ان کو پکانے کے لیے دوسری پتیلی میں شفٹ کر رہی ہوں۔ کڑھائی میں ان کو بھگونے کے لیے میں نے آدھا لیٹر پانی لیا تھا، اس میں میں آدھا لیٹر ہی پانی اور ڈال رہی ہوں۔ اب اس کے اندر ہم السی بھی ڈال دیں گے اور اس کو میں پون گھنٹہ 1 گھنٹہ میں اس کو ہلکی آنچ پہ جب تک یہ خوب اچھی طرح پک نہیں جائے گا اور یہ پانی آدھا نہیں رہ جائے گا میں خوب اس کو اچھی طرح پکا لوں گی آدھا پون گھنٹہ۔ جب یہ پانی پک کے آدھا رہ جائے گا تو ہم چولہا بند کر دیں گے اور پھر اس کو میں گرم ہی چھان لوں گی۔ اور پھر جب میں اس کو چھان کے یہ پانی الگ کر لوں گی تو جو ہمارے پاس اس کا یہ جو سب بچا ہے جس میں آملہ، ریٹھا اور سکہ کائی ہے، اس میں ابھی بھی بہت زیادہ غذائیت ہے، تو اس میں 1 گلاس پانی ڈال کے اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دوں گی۔ اس کو میں نے پانی ڈال کے آدھے پون گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا تھا اور جب یہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو آپ کو ہاتھوں پہ گلوز چڑھانا ضروری ہے کیونکہ پھر اس سے آپ کے ناخن اور ہاتھ کالے ہو جائیں گے۔ اور اس کو ہم خوب اچھی طرح مسل کے اس کی ساری غذائیت ہم نکال لیں گے۔ اس میں جتنی طاقت ابھی موجود ہے یہ ابھی بہت اچھا آپ کا اس میں شیمپو ابھی آپ دیکھیے گا کہ اس کو رگڑ کے آپ جتنا اس میں جان لگائیں گے آپ کو اس میں بہت اچھا سے ایک جھاگ نکلنا شروع ہو جائے گا جو کہ ریٹھے کی وجہ سے ہوگا، جو کہ ہمارے شیمپو میں بہت اچھا ہمارے لیے کام آئے گا۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا اچھا اس میں جھاگ بن رہا ہے۔ اس کو خوب اچھی طرح سے مسل کے ہم اس کو بھی چھان لیں گے اور یہ جو شیمپو اور جو جھاگ اس میں بنا ہے اس کو ہم الگ کر لیں گے۔ اس کو خوب مسلنے کے بعد اچھا خاصا اس میں سے جھاگ نکلا ہے، یا آپ دیکھ رہے ہیں کتنا جھاگ ہے۔ اس کے اندر پھر میں نے وہ باقی شیمپو بھی ملا دیا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ یہ شیمپو ہمارا کافی پتلا ہے۔ آپ چاہیں تو اس وقت بھی اس کو سیو کر سکتے ہیں مگر اس کی شیلف لائف اتنی لمبی نہیں ہوگی۔ اس کو آپ کو بھر کے پھر فریج میں رکھنا پڑے گا اور پھر آپ اس کو جو ہے جب بھی آپ کو یوز کرنا ہو آپ نکال سکتے ہیں، لیکن اس کی شیلف لائف بڑھانے کے لیے ہم اس میں جو چیز ڈالیں گے اب وہ میں ڈالوں گی اس میں شیمپو بیس ہم اتنا ہی ڈالیں گے جتنا کہ ہمارے پاس شیمپو کا لکوڈ بچا ہے۔ شیمپو بیس ڈالنے سے آپ گھبرائیے گا نہیں، یہ بالوں کے لیے ہارمفل نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہمارے شیمپو کی شیلف لائف بھی بڑھائے گا اور یہ شیمپو میں ایک اچھا سا ٹیکسچر دے گا اور یہ بالوں میں ایک سلکی کی ایفیکٹ آئے گا اور ہمارا شیمپو اس سے گاڑھا ہو جائے گا۔ شیمپو بیس ڈالنے کے بعد آپ دیکھیے گا کہ یہ میں آپ کو ہاتھ میں دکھا رہی ہوں کہ یہ کتنا اچھا اس کے اوپر ایفیکٹ آ رہا ہے اور یہ ہمارے بالوں کے لیے شیمپو بیس بالکل بھی نقصان دہ نہیں ہے، اتنا اچھا جھاگ بن رہا ہے۔ اور جو اس کا کالا رنگ ہے جو کہ آپ میرے ہاتھوں پہ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے گرے ہیئرس کو بھی کور کرے گا۔ اب ہم اپنے شیمپو میں اور چیزیں مزید ڈالیں گے کیونکہ ہربل شیمپو ذرا ڈرائی ہوتا ہے، اس سے آپ کے بال ڈرائی بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اب ہم اس کے لیے اس میں کچھ چیزیں ملائیں گے۔ اس میں سب سے پہلے میں یہ مچھلی کا آئل جس کو 7 سیز بھی کہتے ہیں یہ ہم اس میں ڈالیں گے۔ اس کے میں نے 4-5 کیپسول اس کا آئل میں نے اس میں نکال کے ڈال دیا ہے۔ فش آئل کے بعد جو میں اس میں دوسری چیز ڈال رہی ہوں یہ وٹامن ای کے کیپسول ہیں۔ اس کا آئل بھی ہمارے اسکن کے لیے ہمارے بالوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اس کے بھی میں 4 سے 5 کیپسول اس میں ڈال دوں گی۔ ان سب کو ڈال کے ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے۔ اب میں جو اس میں تیسری چیز ڈال رہی ہوں وہ ہے گلیسرین۔ یہ گلیسرین آپ یہ مت سمجھیے گا کہ یہ شیمپو میں جا کے الگ ہو جائے گی، یہ گلیسرین واٹر بیس ہوتی ہے، یہ شیمپو میں آپ کے بہت اچھا مکس ہو جائے گی اور آپ کے بالوں کو اچھا سا موئسچرائز دے گی۔ یہ ہم مکس کریں گے۔ ابھی میں نے اس کے اندر صرف 1 چمچ ڈالا ہے، اس میں ابھی میں بعد میں اور ڈالوں گی۔ اب میں اس میں تھوڑا سا کنڈیشنر ڈال رہی ہوں، یہ تقریباً 2 کھانے کے چمچ برابر
کنڈیشنر ہے، یہ آپشنل ہے، آپ چاہیں تو ڈالیں، چاہے تو نہ ڈالیں۔ اب اس میں سب سے اہم چیز جو میں ڈالوں گی وہ ہے زینتھم گم۔ یہ زینتھم گم جو ہے یہ تھکننگ ایجنٹ ہے، یہ شیمپو کو تھک کرنے کے کام آئے گا۔ اس کے لیے میں نے آدھے سے بھی کم چائے کا چمچ یہ میں نے زینتھم گم لیا ہے۔ اس کو میں 1 کھانے کے چمچ گلیسرین میں اچھی طرح مکس کروں گی، اور آپ یہ دیکھیں کہ مکس کرتے کرتے ہی یہ کتنا تھک ہونے لگا ہے۔ آپ ایک دم سے زینتھم گم زیادہ مت ڈال دیجیے گا، اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے مکس کرنا ہوتا ہے۔ پہلے آپ آدھا چائے کا چمچ ڈالیے گا، اگر آپ کو لگے کہ اور ضرورت ہے تو پھر اور ڈالیے گا، تو آپ کا شیمپو بہت زیادہ تھک ہو جائے گا اور پھر آپ اس کو بالوں میں اپلائی نہیں کر پائیں گے۔ اور یہ زینتھم گم کوئی ویسا کیمیکل نہیں ہے، یہ آپ کے جو ہے کھانے کی چیزوں میں استعمال ہوتا ہے، یہ کیچپ کو گاڑھا کرنے کے لیے ڈالا جاتا ہے، یہ آئس کریم کو تھک کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ہم اس کو شیمپو میں بلا خوف اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ زینتھم گم ڈالنے کے بعد یا تو آپ اس کو ہینڈ بیٹر سے آپ اس کو اچھی طرح وکس کریں، مگر آپ کو کافی دیر کرنا پڑے گا۔ میں نے یہاں پہ یہ ہینڈ بیٹر لے لیا ہے۔ اب آپ اس کو میں نے جو ہے تقریباً 3 سے 4 منٹ چلایا ہے، اور آپ دیکھیں شیمپو اچھا سا گاڑھا بھی ہو گیا اور اس میں جھاگ بھی بن گیا ہے۔ اب آپ یہ جھاگ ہٹا کے نیچے دیکھیں گے تو شیمپو کافی تھک ہو رہا ہے۔ اب آپ کو جتنا شیمپو تھک رکھنا ہے اس حساب سے آپ اس میں زینتھم گم یوز کر لیں۔ میرے حساب سے یہ بالکل پرفیکٹ اس کی تھکنس آ گئی تھی، میں نے اس میں مزید زینتھم گم ایڈ نہیں کیا۔ کچھ لوگوں کو یہ ایشو ہوتا ہے کہ ہربل شیمپو میں جھاگ نہیں بنتا، مگر میں نے اس میں کوئی شیمپو ایڈ نہیں کیا تھا، لیکن میں صرف آپ کو اس کو دکھانے کے لیے اس میں بیبی شیمپو ایڈ کر رہی ہوں۔ یہ بالوں کے لیے بالکل بھی نقصان دہ نہیں ہوگا اور آپ کے بالوں کے لیے بہت لائٹ رہے گا۔ اگر آپ کو جھاگ چاہیے، زیادہ جھاگ چاہیے، تو آپ اس میں بیبی شیمپو ایڈ کر سکتے ہیں۔ میں اس کو بغیر بیبی شیمپو اس میں ایڈ کیے ہی اس کو یوز کر رہی ہوں، اور میں بالوں میں تیل بھی لگاتی ہوں۔ آپ یقین کریں آپ کے بالوں سے تیل بھی صاف ہوگا، آپ کے بالوں میں ڈرٹ بھی نہیں رہے گی، آپ کے بال بہت سلکی اور شائنی رہیں گے۔ اور اگر آپ کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ آپ کے بال جو ہے ہربل شیمپو یوز کرنے سے ڈرائی ہو رہے ہیں، تو یہ موسم کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن اگر آپ کو ڈرائی لگ رہے ہیں تو آپ اس شیمپو کو کم از کم ہفتے میں 2 دفعہ یوز کریں۔ یہ شیمپو آپ کے بالوں کو نقصان تو کوئی نہیں دے گا، فائدہ ہی فائدہ دے گا۔ ہمارے بالوں کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے، خشکی سکری ختم ہو جائے گی، بال جو 2 منہ ہو جاتے ہیں اور جو پتلے ہو گئے ہیں وہ سب چیزیں آپ کی ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی۔ امید ہے آپ کو یہ شیمپو پسند آئے گا، آپ لوگ اس کو بنائیے گا، یوز کیجیے گا، آپ کے بالوں کو فائدہ ہی ہوگا، اور آپ لوگ اس کا مجھے فیڈ بیک دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔